نوید صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا. سر ویلکم ٹو نیو پاکستان. اچھا ابھی تو سچویشن یہ آ چکی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ 2 سے 4 گھنٹے میں ویزا آ جاتا ہوتا تھا ایک ٹائم میں, اور اب اتنی مشکل سچویشن یہاں پر کریٹ ہو چکی ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم وجوہات ڈسکس کر لیں, آخر یہ ہوا کیوں؟ اچھا, اس کی سب سے 3-4 مین وجوہات ہیں. یہ پالیسی سخت ہونے کی وجہ جو ہے نا ہم خود ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے مین وجہ جو ہے کہ وہ انلیگل جو ہمارے ٹورسٹ ویزے پہ لوگ گئے ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے. ٹھیک ہے. اور اسی تعداد کو انہوں نے کنٹین کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے کوئی 5-6 مہینے پہلے ایک ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ لانچ کی یو اے ای نے, کہ آپ جتنے عرصے سے بھی انلیگل ہیں, 4 سال سے, 5 سال سے, 10 سال سے, واٹ ایور, انہوں نے پینلٹی بھی معاف کی. انہوں نے بہت سارے ان کو فیور دی کہ آپ ایگزٹ کریں یا لیگل ہو جائیں. دونوں آپشنز تھے. ان کو 2 مہینے کی ایمنیسٹی سٹارٹ کی, اس کا ان کو اچھا رسپانس ملا. انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 31 دسمبر 2024 تک کر دی, 4 مہینے کی کر دی. ٹھیک ہے. وہ اب ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے, اور اس کے بعد وہ 4-5 مہینے سے ویزا ایشو آنا شروع ہو گیا. انہوں نے اپنے پروٹوکولز جو ہے بہت سخت کر دیے. ٹھیک ہے. تو مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ تھے وہ انلیگل وہاں پہ اوور اسٹے تھے, جن کو وہ کم کرنا چاہ رہے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی جیلوں میں اور ان کے جو انلیگل ہمارے لوگ تھے اور لیگل بھی جو کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اور فائنانشیل یا دوسری, اس کی وجہ سے کوئی 70-80% جو جیلیں تھیں وہ ہمارے پاکستانی نیشنل سے بھری ہوئی تھی. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہ ان کو لیبر جو ہے ابھی کم چاہیے, اسکلڈ لوگ ان کو زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی ان کا جو ہے نا وہ 3rd یا 4th فیز میں یو اے ای چلا گیا ہے, جن کو لیبر کی بہت کم ضرورت ہے, اور لیبر کی ضرورت بھی ہے تو ان کو لیگل پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ چاہیے. اور یہ بھی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اب جو لیبر انہیں زیادہ سستی پڑتی ہے وہ فلپین سے پڑ جاتی ہے, بنگلہ دیش سے پڑ جاتی ہے, نیپال سے پڑ جاتی ہے, بھارت سے پڑ جاتی ہے. پاکستانی ویسے بھی انہیں کاسٹلی پڑ رہے ہیں, اور پھر اسکلڈ لیبر یہاں سے نہیں جا رہی. اسکلڈ لیبر نہیں جا رہی, بالکل ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش تو ویسے ان 3-4 مہینے سے وہ بین ہے, وہ اپنی ویزا پروسیس ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے بین کیا ہوا ہے. تو وہ پاکستان کو بھی اسی پیٹرن پہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو بلاک کریں, لیکن فی الحال جو ہے ہمیں وہ آفیشلی تو منع نہیں کیا, لیکن ان آفیشلی جو ہے نا جتنی ریجیکشن ہے یہ ایک قسم کا منع کیا جا رہا ہے. یہ 90% سپر ریجیکشن اگر ریٹ آ چکا ہے, اور دبئی جیسا ملک جہاں پر جانا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان تھا, وہ ابھی مشکل اور مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. اچھا, یہ تو ہم نے ایک بات کر لی ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ چلیں وہاں جا کر ادھر ادھر ہو گئے ہیں, یا obviously وہاں پر کوئی کام ہی کر رہے ہوں گے, یا ورک ویزے کی بات کر لیں. لیکن یہ جو وزٹ ویزا پر اتنی زیادہ سختی کی گئی ہے, اس کی وجہ بھی پھر یہی ہے کہ یہ لوگ بھی آ کے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جی, ہمارے موسٹلی جو ہے وہ ورک وزٹ ویزا والے وہ جاب سیکرز جاتے تھے. 1 مہینے کا ویزا لیا اور وہاں جا کے کوئی جاب ڈھونڈنی شروع کر دی. اگر مل گئی تو اچھی جاب مل گئی تو وہ کمپنی سے لیگل ہو گیا, نہ ملی تو وہ جو جیسے تیسے جو ہے نا وہ مینیج کرتے. وہ جو پلیٹ فارم یوز کرتے تھے وہ ٹورسٹ ویزے کا کرتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ بھی جو بین کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ جو لیگل ہے جینون ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بھی پرابلم آ گئی کہ ان کو بھی ویزا انہوں نے دینا بند کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک جو پروٹوکول فالو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ ہو تقریباً 1 ملین, یعنی کہ پاکستانی 10 لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ آپ نے لگانی ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد بھی آپ کو جو ہوٹل بکنگ ہے وہ کرنی ہے, کنفرم ٹکٹ کرنی ہے. تو یہ سارے خرچے جو ایک انسان کر رہا ہے اس پر تو ایکسٹرا برڈن پڑ گیا, اور ریجیکشن جب 90% سے زیادہ تو اس کا مطلب بہت ایسے کم لوگ ہوں گے جن کے پھر ویزے وزٹ کے بھی لگیں گے. تو وہ پھر کیا صورتحال ہے, اس کو آپ کس طرح سے ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن جو ہے اس کو کیسے مینیج کریے, کیونکہ آپ لوگوں کا بزنس بھی خراب ہو رہا ہے؟ جی, آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال سے پہلے پاکستان سے ڈیلی بیسس پہ تقریباً کوئی 4,500 سے 5,000 اپلیکیشن جو پوسٹ ہوتی تھیں یو اے ای ویزا کے لیے. لیکن ان سارے سینیریو کے بعد جو ہے اس کی ریشو جو ہے وہ تقریباً 500 سے 700 کے درمیان رہ گئی ہے. اچھا, ویزا اپلیکیشن, کیونکہ یہ اپلیکیشن ویزا اپلیکیشن وہ ہے کہ جس کی 100% فیس جو ہے نان ریفنڈیبل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو اپنے لیول پہ جو ہے اپروچ کریں, اور ان کو سے ریکویسٹ کریں کہ اگر انہوں نے ویزا ایشو نہیں کرنا تو جو اپلیکیشن ہے اس کا
15% یا 20% جو ہے وہ نان ریفنڈیبل رکھیں اور باقی ریفنڈیبل جو ہے وہ کر دیں. تو اس لیے کیونکہ وہ جو اپلیکینٹ ہے اس نے 100% ویزا فیس بھی جو ہے نان ریفنڈیبل ہے. اگر وہ ہوٹل بکنگ کرتا ہے وہ 1 نائٹ ہوٹل بکنگ بھی نان ریفنڈیبل ہے. ٹکٹ کی جو ہے وہ بھی کینسلیشن چارجز ہے, تو وہ بہت زیادہ اوور برڈن ہے. تو اور اس کا ویزا بھی نہیں ہو رہا. اور جینون جو فیملیز ہیں, جو ٹورسٹ ہیں, ٹرانزٹ ہیں, آگے انہوں نے ٹریول کرنا ہے 2 دن 4 دن 6 دن دبئی میں گزار کے, جیسے ہمارے ٹرینڈ ہیں, لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی 2 دن کا اسٹے رکھ لیتے ہیں. تو ابھی وہ سارا جو ہے وہ انہوں نے اسٹک کیا ہوا ہے, وہ مشکل ہو گیا. اچھا, اور یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب جو بزنس کمیونٹی ہے اسی کو ویلکم کیا جا رہا ہے دبئی میں, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ لیبر کلاس انہیں اس طرح سے نہیں چاہیے, بٹ نو ڈاؤٹ دبئی ایک ٹورسٹ کنٹری ہے, ٹورسٹ ہونے چاہیے, وزٹرز تو ہونے چاہیے, بٹ ان کا کہیں نہ کہیں فوکس اب یہ ہے کہ یہاں پر جو بزنس مین ہیں, انویسٹرز ہیں, وہی بڑی تعداد میں آئیں. جی بالکل, ان کا فوکس یہی ہے کہ وہ انویسٹرز آئیں, کسی بھی صورت میں آئیں, چاہے وہ اپنے اسکلڈ لوگ آئیں, انویسٹر آئیں. ایک جاب سیکر ہیں, ہم جاب لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور ایک جاب دینے کے لیے جا رہا ہے, تو ان کی پریفرنس یہی ہے کہ جاب دینے والے کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے. وہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہمسایہ ہمارا دشمن ملک ہے اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ پروٹوکولز نہیں ہے, ان کو صرف ایک سنگل پکچر اور فرنٹ پیج آف پاسپورٹ اور اس پہ وہ ویزا ایشو جیسے پہلے ہمارے لیے تھا ویسے ہی, بالکل ایسے. اور یہ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. وہ ہمارے اپنے لوگوں کی یہ غلطیاں ہیں جو وہاں پر ہمیں کہیں نہ کہیں بھیک مانگتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا بھی وہاں پر کرتے کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں, جس کا پھر دبئی گورنمنٹ کی جانب سے بتایا بھی گیا کہ سوشل میڈیا پر بھی کس طرح سے وہاں کی جو انتظامیہ ہے, وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستانی اس پر تنقید کرتے ہیں. جی بہت زیادہ مین فیکٹر ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کو ان کو بین کرنے کا ان کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور یہ جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کا ریفلیکٹ آتا ہے. تو اس کو پاکستانی بھی اس میں ماشاءاللہ پیش ہیں, تو ان کو بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کنٹین کریں, روکیں, ادروائز جو ہے نا آپ کو بھی دوسری صف میں شامل. اچھا نبی صاحب, یہ تو سچویشن ہو گئی وزٹ ویزا کے حوالے سے. اب اگر وزٹ ویزا پر اتنی سختی ہے تو جو ورک ویزا ہے اس کا مطلب وہ تو پھر ہم ناممکن ہی سمجھیں, تو بالکل بند ہے ابھی, یا اس میں بھی کوئی کچھ سٹارٹ ہوا ہے؟ آفیشلی انہوں نے نہ وزٹ ویزا بند کیا ہے نہ ٹورسٹ ویزا بند کیا ہے. اچھا, آفیشلی انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن ان آفیشلی آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ وہ نہیں دے رہے. سارا کچھ ہی کیا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں پر میری بھی بہت سے ایسے لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی جنہوں نے پوچھا کہ ورک ویزے دبئی کے کھل گئے یا نہیں کھل گئے, کیونکہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے آسان ملک ہے جانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, وہاں پر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں بھی موجود ہیں, اور ایزی ٹو ٹریول, ایزی ٹو کم بیک. اسی وجہ سے جو ہے وہ بار بار پاکستان کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی وہ وارن کر رہے تھے کہ آپ اپنے لوگوں کو کنٹین کریں, یہاں پہ کوئی فلٹر لگائیں کہ جانے سے پہلے وہ جو ہے نا چیک ہو سکے کس پرپز کے لیے جائیں. بہت سارے بیگر چلے جاتے ہیں, سعودیہ جا رہے ہیں, اور یہ سارا گلف ریجن جو ہے وہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کریں, ادروائز تو وہ اپنے طور پہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا, ایسی بھی کچھ اطلاعات سوشل میڈیا پہ تھی, میں چاہوں گا آپ ضرور کنفرم کیجیے گا کہ یہ ایک اسپیسیفکلی پاکستان کے علاقے کی پٹی ہے, یہاں کے لوگ تو کمپلیٹلی بین ہے, ایسا بھی کچھ سننے میں آیا تھا, یہ بھی حقیقت ہے؟ جی, کچھ ایریاز انہوں نے ٹارگیٹ اپ کر دیے ہیں, کچھ ایریاز انہوں نے اسپیسیفائی کیے تھے کہ ان کے جو ہے نا آپ اپلیکیشن ہی پروسیس نہ کریں. اچھا, وہ کون سے تھوڑے سے جنوبی اضلاع کے ہمارے ایریاز ہیں, پھر کے پی کے کچھ اضلاع ہیں, کچھ سندھ کے ہیں, اور یہ تھوڑے سے اضلاع ہیں. کتنا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم جب برادر ملک کسی ملک کو کہتے ہیں, وہاں سے رویہ اوبویسلی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوا, وہ برداشت کرتے رہے ایک لمبے عرصے تک, لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ حکومت فی الحال تو کچھ بھی نہیں کر رہی. اگر کرنا چاہے تو وزیر اعظم کی ملاقات تو ہوئی تھی, انہوں نے قرضہ تو رول اوور کروا لیا, اس پر وزیر اعظم نے کوئی بات نہیں کی. نہیں, وہ قرضے کے لیے بات کی تھی, وہ انہوں نے کروا لیا. ٹھیک ہے, اور مزید قرضہ بھی نہیں ملا, وہی رول اوور ہوا پرانا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پروٹوکول تھوڑے سے جو ہے نرم کرنے چاہیے. جو جینون ٹریولر ہیں, وزٹر ہیں, یا جو فنانسر ہیں, ان کے لیے جو ہے آسانی. اچھا, مجھے ایک جسے کہتے ہیں نا موٹا موٹا سا حساب بتا دیں کہ آج ویزا کتنے کا لگ رہا ہے, اپروکسیمیٹلی کتنے کی ٹکٹ ہو جاتی ہے, کتنے کا ہوٹل بک ہو جاتا ہے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اگر ریجیکشن آنی ہے تو ان کا اتنا نقصان پھر کنفرم ہے. اچھا, جو وزٹ ویزا ہے, جو ایکچوئل فیس ہے اس کی تقریباً کو 30 سے 35 ہزار روپے ٹھیک ہے
فیس ہے جو کہ پھر نان ریفنڈیبل 100% نان ریفنڈیبل ہے. ہوٹل کی بکنگز ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں ہوٹل کی, 5 سٹار 3 سٹار. منیمم سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ چلیں نقصان کم سے کم 20,000 آپ کر لیں پر ڈے کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور ٹکٹ کی کینسلیشن چارجز جو ہے وہ بھی 35-40 ہزار روپے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ 80,000 کے قریب جو ہے نقصان منیمم تو ہے, نقصان ہے. یعنی کہ جو بھی ویزا لگوانے جائے وہ یہ سوچ سمجھ کے جائے کہ 90% سے اوپر ریجیکشن ہے, اور اگر قسمت نے اس کا ساتھ دیا, اس کا ویزا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز 80,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا جو لاس ہے وہ پھر انہیں ویئر کرنا پڑے گا. تو پھر جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ کتنی شکوے شکایت آپ لوگوں سے کر رہے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوگا کہ شاید اب ہمارے ساتھ تو 2 نمبری کی جا رہی ہے, ہمارا جو کیس ہے وہ بھی آگے فارورڈ نہیں کیا جا رہا, اور ایجنٹس اس چکر میں بہت سے ایجنٹس پیسے بھی کما رہے ہوں گے. ہماری یہاں پر کمیونٹی ایک ایسی بھی موجود ہے جو لوگوں کو غلط راستے بھی دکھاتی ہے اور غلط طریقے سے پیسے بھی کماتی ہے. بالکل ایسا ہے, لیکن موسٹلی جو ہے سوشل میڈیا نے بہت ساری اویئرنیس بھی دی ہے. ٹھیک ہے. فیک نیوز کے ساتھ اویئرنیس بھی لوگوں میں آئی ہے. وہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے ریجیکشن بہت زیادہ ہے, اور ابھی جو اپلائی کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. تو تبھی اپلائی تبھی وہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ممبر ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان نوید حسن صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.